وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی چوتھا باب 13 آیت سے اٹھا دیا تھا۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت کو ناواقف رہو، تاکہ اور بھی مانے جو نا امید ہے نہ مانے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سوئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خدا خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نشیے کے ساتھ اترائے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ چمٹیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں قیامت کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ پس ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کریں۔ خدا کی برکت اس کے کام کے پڑے اور اس کے جانے پر ہو۔ آمین۔ میں میرا خاندان فاضل صاحب، ان کا خاندان، اس عزیز خاندان کی ہم نے برابر کی شریک ہے، کیونکہ کسی طرح کی کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ ہمارے بزرگ نے نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ خدا کے گھر کے لیے، کلیسیا کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے، اور بے شک ان کی یہ جدائی، خاندان کو یہ صدمہ، خاندان کے درمیان خلا رکھنے کا پیدا ہونا نہ صرف اس خاندان کے لیے ہے بلکہ میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ ان کی اس موت کی بدولت چرچ کو بھی بہت سارا جو کمی محسوس ہوگی، اس لیے میری دعا ہے کہ خدا ان کے بھائی کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو تسلی اور اطمینان دے۔ دعا مانگیں۔ خدا باپ، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکے ہیں اور اپنے عزیز خاندان کے لیے تسلی کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو تسلی بخش، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آج کی ہماری دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، آج کا دور ایک سائنسی دور تصور کیا جاتا ہے۔ انسان نے اپنے علم، سائنس، ایجادات اور فلسفے سے بہت ساری چیزوں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی، اور یہ بات سچائی پر مبنی ہے کہ انسان نے جنگل کے درندوں کو اپنے اختیار میں کیا، ہوا کے پرندوں کو اپنے قبضے اور اپنے اختیار میں کر لیتا ہے، اور یہ بات بھی سچائی پر مبنی ہے کہ طاقتور حکومتیں کمزور حکومتوں کو، طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی ایک مسلمہ سچائی ہے جو کسی کے تابع نہیں، اور وہ سچائی ہے موت۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت ہے کیا؟ جب ہم اردو ڈکشنری کے مطابق لفظ موت کے اشتقاق پر غور کریں گے تو موت کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں لقمہ اجل ہو گیا، فلاں کی
کی حرکتیں قلم بند ہو گئے، فلاں کے اعضائے ترکیبی نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا فلاں مر گیا. لیکن بائبل مقدس کے مطابق لفظ موت سے مراد زندگی کا اختتام نہیں، زندگی کی حد نہیں، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق موت کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: اپنے لوگوں سے جا ملنا، باپ دادا کے ساتھ لیٹ جانا، انتقال کر جانا، کوچ کر جانا، رحلت کر جانا، خیمے کے گھر کا گرایا جانا. اور تلاوت کرتا متن میں جو اصطلاح مقدس پالوس رسول نے استعمال کی وہی اصطلاح مسیح یسوع نے بھی استعمال کی. مسیح نے کہا لڑکی مری نہیں، سو گئی، ہمارا دوست لازر سو گیا. اور یہاں پر بھی مقدس پالوس رسول ایک بہت بڑے بھیڑ سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو. کیونکہ یہاں پر اصطلاح استعمال ہوئی ہے سو جانا، اور یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے. کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانو. اوروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کا یقین نہیں. اوروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مردوں کے جی اٹھنے پر یقین نہیں کرتے. اوروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس شواہد نہیں، لیکن مسیحی لوگوں کے پاس شواہد ہیں، مسیحی لوگوں کے پاس دلائل ہیں، مسیحی لوگوں کے پاس اسبات ہیں، اور مسیحی لوگوں کے پاس سب سے بڑی سچائی خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح ہوا، دفن ہوا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں کرتی، بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور یاد رکھیں، اگر مسیح نہ جی اٹھتا قیامت کا تصور نہ ہو. اگر مسیح نہ جی اٹھتا آج مسیحیت بھی نہ ہوتی. اگر مسیح نہ جی اٹھتا زندہ ہونے کی امید ختم ہو جاتی. اور اگر مسیح نہ جی اٹھتا انجیل کی خوشخبری ختم ہو جاتی. اس لیے پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہمیں یقین ہے کہ مسیح ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کہتا اسی طرح خدا ان کو بھی جو مسیح میں سو چکے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی زمانے سے کیوں نہ ہو، ان کا تعلق کسی بھی صدی سے کیوں نہ ہو، کہتا پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں پہلے وہ جی اٹھیں گے. اور کہتا ہم جو زندہ ہوں گے کہتا ہے بدل جائیں گے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم فنا کی حالت میں کھو دیا جاتا ہے، لیکن سچائی کی ہے کیا ہے؟ بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. جسم کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے، قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. یہ کمزوری کی حالت، یہ جسمانی حالت انسانی بدنوں کی موت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن بقا کی حالت، ہمیشگی کی حالت، ہمیشہ زندہ رہنے کی حالت کو بیان کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا، مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور کہتا ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. اور جہاں خداوند کی موت موجودگی ہوتی ہے وہاں موت نہیں ہوتی، کیونکہ لکھا ہے دیکھ خدا کا خیمہ انسانوں کے درمیان ہے، اور ان کی آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا. نہ موت ہوگی، نہ ماتم ہوگا، نہ آہو لالا ہوگا، کیونکہ میں ان کی آنکھوں کے آنسو پہنچ جاؤں گا. یاد رکھیں، انسانوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے. جو دنیا میں آتے ہیں انہیں دنیا سے جانا ہے. موت سچائی ہے، موت حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی سچائی جی اٹھنے کی سچائی ہے. اس لیے کہ انبیاء ایمان رکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میرے مخلصی دینے والا زندہ ہے. آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، کہتا میرا جسم گل جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن کہتا میری آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ دیکھا نہ کی. اس لیے ہمارا بزرگ مرا نہیں، سو گیا، اور مسیح کے آنے پر جلال کی حالت میں جیت ہے. خدا آپ سبوں کو تسلی اور اطمینان بخشے. قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا،
اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھان کس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے سے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر، اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کرے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی اور نہ کوئی اور مخلوق۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ بس ہم جیے یا مرے خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور دفن ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ آمین۔ اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکا چکتے اور اپنے بزرگ سیاں بیگم کی ساری زندگی کو یاد کرتے ہیں، جو زندگی تو نے اپنے بندہ کو بخشی، اس ساری نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور زندگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نے اپنے بندے کو بچوں کو بچے دیے، خاندان دیا اور معاشی اور روحانی برکات سے معمول کیا، اور تیرا بندہ اپنی زندگی میں تیرے نام پر، تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوا تیرے پاس لوٹ گیا۔ یقیناً جب ہمارے بزرگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو انسانی محبت کو دور کرتی ہے کہ ان کے لیے غم اور ماتم کریں، کیونکہ دوبارہ ہم ان کو جسمانی طور پر نہیں دیکھتے۔ آسمانی بابوں کے تیرے بندے کے جانے سے خاندان میں ایک صدمہ ہے، غم ہے، کمی ہے، لیکن اس غم کو، اس کمی کو تیرا کلام ہی پورا کر سکتا ہے۔ آج دوپہر تیرے حضور شکر گزاری کی دعا کرتے کہ تو نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے۔ تیرا کلام زندگی کے ہر ایک معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یقیناً اس وقت غم کی حالت میں بھی ہم سب نے تیرے بندے کے وسیلے سے تیرے کلام کی باتوں سے تسلی پائی ہے، کیونکہ تیرا کلام یہ سکھاتا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کو باتوں سے تسلی دیا کرو، جس طرح آج بہت سارے لوگ ہمارے اس مغلوب خاندان کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں۔ آسمانی باپ اس سے مدد کرتے ہیں، تو غمزدہ خاندان کو اس ایمان میں قائم اور مضبوط کر کہ ان کا بزرگ تیرے پاس بھی آرام میں ہے۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے پیارے غلام یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سبوں کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اور اس غمزدہ گھرانے کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی ہیں۔
और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और नापना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। इधर आ जाओ भाजी। हाँ जी, चलो बॉक्स ला नहीं हो। उनमें से पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के स्वभाव से मौत आई तो वह आदमी ही के स्वभाव से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी पर। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद आखिरत होगी। उस वक़्त वो सारी हुकूमत और सारा अख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसां गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चपायों का गोश्त और परिंदों का गोश्त और है, और मछलियों का गोश्त और आसमानी भी जिस्म है। भाई ने मिट्टी को जुतियां ला लो। हम दुआ मांगे। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिन जीता और मुसीबतों में फंसा रहता है। वो फूल की तरह खिलता फिर तोड़ा जाता है, वो साए की तरह डल जाता और कभी यकसा नहीं रहता। हम जिंदगी में भी मौत के पंजे में हैं। आए खुदावंद, हम तेरे सिवा जो हमारे गुनाहों के सिवा बदल की राह से नाराज है और किसकी पनाह ढूंढे। तो भी आए कमाल कुदूस खुदावंद, आए कमाल कादिर खुदावंद, आए कुदूस और कमाल रहीम मुनज्जी, तू हमें अबदी मौत की तलखी के हवाले ना कर। आए खुदावंद, तू हमारे दिलों के भेद जानता है, हमारी दुआ सुन और अपनी रहमत के कान बंद ना कर। बल्कि आए कमाल कुदूस खुदावंद, आए कमाल कादिर खुदा, आए कुदूस और रहीम मुनज्जी, आए कमाल बुजुर्ग और अजली मुनसिफ, हमें बचा ले और तौफीक बख्श के बवक्त नज़ा हम किसी दुख के सबब तुझसे जुदा ना हो जाएं। यसु ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ ना निकालूंगा। बल्कि मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। आए कमाल रहीम बाप, हम अपने बुजुर्ग की रूह को जो रहलत कर गई तेरे हाथों में सौंपते हैं।
और इसके जिस्म को ज़मीन के हवाले करते, मट्टी को मट्टी, राख को राख, खाक को खाक, इस कामिल और कवी उम्मीद पर कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अबदी ज़िंदगी के लिए क़यामत होगी, वो अपनी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। हाँ जी, सारे लोग मट्टी दे सकते हैं बारी बारी से। कर जाते हैं, उनकी रूहें तेरे पास जिंदा रहती हैं और ईमानदारों की रूहें तेरे पास खुश और खुर्रम रहती हैं। हम तेरे उन बंदों के लिए जिन्होंने ईमान पर कायम रहते हुए अपनी दौड़ ख़त्म कर ली है, तेरे पाक नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और अपने इस बुज़ुर्ग को तेरी हिफाजत के सपुर्द करते हैं और ये दुआ करते हैं कि हम उसके साथ और उन सब समेत जो तेरे पाक नाम के सच्चे ईमान पर इंतकाल कर गए हैं, तेरे अज़ली और अब्दी जलाल में जिस्म और रूह की पूरी तकमील और खुशहाली हासिल करें, हमारे खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से। ऐ कादर मुतलक खुदा, रहमतों के बाप और तमाम तसल्ली के सरचश्मे, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू उन सब को जो गमज़दा हैं रहम की नज़र कर, ताकि वो सारी फिक्र तुझ पर डालकर तेरी मोहब्बत की तसल्ली पाएं, हमारे खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस बदन में खुदामंद को देखूंगा, जिसे मैं देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना के बेगाना की। ऐ खुदा, हमारे खुदामंद यीशु मसीह के बाप, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि करम करके इस कब्र की तस्कीस कर, ताकि ये तेरे बंदे के जिस्म की पुर अमन आरामगाह हो, उसी तेरे मुबारक बेटे के वसीला से जो क़यामत और ज़िंदगी है और तेरे और रूहुल कुदस के साथ वाहद खुदा अब्दुल्लाबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम हम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शाकिर अब से लेकर हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और बिलखुसूस इस गमज़दा ख़ानदान के साथ अब से हमेशा तक रहे। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से।